کسی بھی شہری کی زندگی کی ضمانت یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے قبائلی علاقوں سے لوگ پہنچے ہیں اور امریکہ کی جانب سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہونے والے ڈرون حملوں کے خلاف کل سے بھرپور احتجاج اور مظاہرہ کیا جائے گا اسلام آباد میں، اور یہ احتجاج 2 روز تک جاری رہے گا۔ متاثرین کے لواحقین، متاثرین خود بھی اسلام آباد پہنچے ہیں اور وہ آواز اٹھائیں گے امریکہ کے ان ڈرون حملوں کے خلاف، اور حکومت کی توجہ بھی اس جانب مبذول کروائی جائے گی کہ حکومت بھی ان ڈرون حملوں کے خلاف آواز اٹھاتی رہے۔ حکومت کی جانب سے بارہا ڈرون حملوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی رہی ہے کہ ہر ڈرون حملے پر احتجاج ہوتا رہا ہے، لیکن اب جو بھی معصوم لوگ اس ڈرون حملوں کی زد میں آئے، اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آواز اٹھائی جائے گی حکومت کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کہ اس حوالے سے بھرپور ان ڈرون حملوں پر احتجاج کیا جائے اور اسے ہر صورت میں رکوایا جائے، کیونکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ڈرون حملوں سے اسے فائدہ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری جمہوری حکومت کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان و مال کی بھی حفاظت کرے۔ ڈرون حملوں میں اگرچہ امریکہ کو تو اپنے مقاصد حاصل ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی بے گناہ لوگ بھی ان ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں، اور اب یہ لواحقین پہنچے ہیں اسلام آباد کہ بھرپور احتجاج کیا جائے ان ڈرون حملوں کے خلاف۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو متاثرین ہیں ڈرون حملوں کے، ان کے وکیل بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ مقاصد کیا ہیں اس احتجاج کے۔ بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ 2 روزہ احتجاج ہوگا، کیا کچھ کیا جائے گا، اور یہ لواحقین اور متاثرین کہاں کہاں سے اسلام آباد پہنچے ہیں؟ جی جاوید صاحب شکریہ۔ متاثرین جو ہیں یہ شمالی وزیرستان کے علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 29 نومبر 2010 کو ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں میرے ایک کلائنٹ کریم خان نے اپنے خاندان کی بے گناہ موت کے لیے سو کیا تھا CIA کے اسٹیشن چیف کو اسلام آباد میں، اور ڈائریکٹر CIA جو لیون پیناٹا ہے ان کو۔ بہرکیف اس ایک ہفتے کے بعد ہمیں شمالی وزیرستان سے مزید انوسنٹ وکٹمز نے رابطہ کیا، اور اب ان کی تعداد 15 کے لگ بھگ ہو چکی ہے جو کہ اسلام آباد آ گئے ہیں، اور وہ اپنے جو متاثرہ خاندان ہیں ان کی بے گناہ موت کے لیے وہ مقدمہ بھی کرنا چاہتے ہیں CIA حکام کے خلاف، اور وہ پاکستانی حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ان ڈرون حملوں کو فوری طور پر رکوایا جائے۔ اس کے لیے ہم لوگ جو ڈرون متاثرین فیملیز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کل اور پرسوں 2 دن وہاں بیٹھ کے احتجاج کریں گے۔ اچھا شہزاد صاحب، آپ ان کے وکیل بھی ہیں اور ان کا کیس بھی لڑ رہے ہیں، یہ آپ فرمائیے گا کہ کس سطح پر آپ جائیں گے، ان کا کیس لڑیں گے؟ کیا یہ جو لڑائی ہوگی، یہ جو عدالتی لڑائی ہوگی یا جو کیس ہوگا، اس کو آپ پاکستان ہی کی سطح پہ پلیڈ کریں گے، یا آپ کو اگر آگے بھی جانا پڑے تو آپ جائیں گے؟ جی، اس میں 2 طرح کی سٹیپس اٹھانے کا ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا تو پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہم کیسز فائل کریں گے۔ اس میں کلاس ایکشن کا بنتا ہے، کیونکہ ابھی جو وکٹمز ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ہم اس کو اسلام آباد کی سول کورٹس میں انڈر ٹارٹ لائبلٹی فائل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم امریکہ کی عدالتوں کے اندر بھی اس میں ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک انسانی حقوق کی تنظیم امریکہ کے اندر جو کہ مختلف لائرز کی جو پرو بونو یعنی کہ مفت اس کام کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے، اور ہم اس میں جیسے جیسے جتنے متاثرین ہمارے پاس آتے جائیں گے ہم ان کے کیسز وہاں بھی فائل کریں گے تاکہ امریکن حکومت مجبور ہو ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جن کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے۔ لیکن شہزاد صاحب، اس میں جو ایک اہم بات ہے جو ہم اٹھاتے رہے ہیں کہ ظاہر ایک سوورن اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو ڈرون حملے اس کی خود مختاری پر ایک بڑا حملہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ڈسٹرب کرتے ہیں ملک کے اس سوورینٹی کو، لیکن امریکہ کا جو موقف ہے وہ کسی اور طرح سے ہے۔ بین الاقوامی قانون کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جی، بین الاقوامی قانون کی روشنی میں تو اس پہ بہت کلیئر قسم کا ایک کنسنسس موجود ہے تمام جو انٹرنیشنل لا جورسٹ ہیں اس کے ان کے درمیان، کہ پاکستان کے اندر ڈرون حملے جو ہیں یہ سراسر غیر قانونی ہیں، کیونکہ پاکستان کسی بھی طرح سے حالت جنگ میں نہیں ہے، اور یہاں پہ آپ کسی دشمن کی پرسوینس نہیں کر رہے، اس کا پیچھا نہیں کر رہے۔ یہاں پہ ایک حکومت ہے، یہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے، اگر آپ کو کسی کی تلاش ہے تو آپ اس میں حکومت پاکستان سے رابطہ کریں گے۔
اس کے اوپر میں یہ بتاتا چلوں کہ امریکی جتنے جورسٹ ہیں وہ اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ نہیں کر سکتے. اول تو یہ ہے، اور دوم اس میں یہ ہے کہ آپ سی آئی اے کے ہاتھوں یہ نہیں کر سکتے. سی آئی اے وہاں کا ایک سویلین ادارہ ہے جو یہ اٹیکس کنڈکٹ کر رہا ہے. بٹن وہ دباتے ہیں، انٹیلیجنس وہ کلیکٹ کرتے ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار ہے. اس میں کوئی عدالت انوالو نہیں ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز انوالو نہیں ہے، کوئی لا انوالو نہیں ہے. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے امریکہ سے ایک شہری اٹھ کے پاکستان کے کسی شہری کو قتل کر دے. تو اس کے لیے تو مقدمہ چلنا چاہیے. ہم اس میں ریکویسٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس سے بھی کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں چاہے وہ ہماری حکومت کے ہیں یا امریکی حکومت کے ہیں، انہیں کیفے کردار تک ضرور پہنچایا جائے. ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ سابق سفیر جناب ایاز خان وزیر نے. ہم انہیں بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ایاز وزیر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ایاز صاحب، جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کل سے ڈرون حملوں کے خلاف جو متاثرین ہیں وزیرستان سے وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کیس بھی فائل کیا جا رہا ہے. ڈرون حملے ظاہر ہے کہ کسی بھی ساورن سٹیٹ کی سلامتی اس کے خلاف، ظاہر ہے بین الاقوامی قانون کے تحت بھی اس کے خلاف ہے. آپ اس سے بھی ایگری کریں گے؟ میں تو جاوید صاحب یہ کہوں گا کہ میں نے اب تک جتنا بھی ڈرون کے بارے میں امریکہ کو کوسا ہے ٹی وی پہ اور لکھنے میں بھی، اب یہ ویکی لیکس کے میدان میں آنے سے تو مجھے یقین کرے وہ لکھنے پہ پشیمانی ہو رہی ہے کہ ہماری اپنی حکومت ان کو اجازت دے رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں بیان دوں گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، آپ کرتے جائیں. تو یہ نہ صرف قبائلیوں کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ پارلیمان کی جو ساورینٹی ہے، جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہماری بڑی ساورن پارلیمنٹ ہے، ان کے ساتھ بھی مذاق ہے. ڈرون حملے امریکہ کو نہ اقوام متحدہ کی اجازت ہے، نہ کوئی بین الاقوامی ایسی قانون ہے جس کے اندر ان کو اجازت ہو. یہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے، ہمارے لیڈرشپ کا میں کہتا ہوں فقدان ہے یا کمزوری ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کے اوپر ان سے حملے کرواتے ہیں. ہمارے افواج کا کام ہے سرحدات کا دفاع کرنا، حکومت کا کام ہے سرحدات کی حفاظت کرنا. اس کے اندر کیسے کوئی آدمی آیا، یہ پاکستانی حکومت پاکستانی افواج کا کام ہے کہ اس کو پکڑے، اس کو سزا دے. کسی طرح بھی دوسری حکومت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ایئرپورٹوں کو استعمال کر کے ہمارے ہی نہتے لوگوں کو شہید کرے. ان کے ساتھ بہت سارے بے گناہ لوگ مارے گئے، بہت سارے گھر مسمار ہو گئے، اور پھر امریکہ نے ایک لفظ ایجاد کیا ہوا جسے وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں، اس میں سب کچھ بہا لیتے ہیں. قبائلیوں کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے، اور خاص کر شمالی وزیرستان کے وزیر اور دوڑ قبائل کا. میں ان بھائیوں کے ساتھ فلی سمپیتائز کرتا ہوں. آئی وش کہ میں ان کے ساتھ شامل ہوتا ان کے احتجاج میں، لیکن مجھے کل ضروری کہیں اور جانا ہے 1-2 دنوں کے لیے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، اب وقت آ گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب آپ بھی یہ کیس لے کے جا رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ اب ہماری حکومت کو اس پر کوئی بالکل واضح لائن لینی پڑے گی اور کچھ صاف صاف کہنا پڑے گا امریکہ کو. جی، اس میں سب سے پہلے تو ان کو پاکستانی عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسا حق تھا کہ جو انہوں نے امریکیوں کو اجازت دے دی ڈرون حملوں کا. دیکھیے، چاہے آپ جتنی ساورن سٹیٹ ہوں، آپ کتنی ہی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوں یا جو بھی ہو، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے شہریوں کا جو بنیادی حقوق جو ان کو آئین پاکستان نے دیا ہے، رائٹ ٹو لائف، اس کو چھیننے کا حق کسی کو بھی دے دیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے. ٹھیک ہے وہ تو دے ہی نہیں سکتے. ایاز صاحب، یہی سوال آپ سے، آپ کا کامنٹ. دیکھیں، یہ صرف ڈرون حملوں تک بات نہیں ہے. اس سارے وار آن ٹیرر کو حکومت نے دوبارہ اپنی پالیسی وضع کرنی ہوگی، ورنہ بہت سارا میٹیریل آ چکا ہے ہمارے حکمرانوں کا، اور بدقسمتی سے کچھ جرنیلوں کا بھی اس میں کردار مشکوک ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی. ملک کے انٹیگریٹی کا سوال ہے، ہماری قوم کی بقا کا سوال ہے. ہمیں اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا اور پوچھنا ہوگا کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اور اس کے لیے ایک کلیئر پالیسی وضع کرنی ہوگی. اس طرح پہ لیڈرشپ نہیں ہوتی، نہ اس طرح ملک بچایا جا سکتے ہیں. جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ایاز خان وزیر صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ پنجاب میں طلبہ سڑکوں پر ہیں اور حکمران اسمبلیوں کے اندر ہیں. بھرپور احتجاج ہوا آج، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.